بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آج کرنی تھی اور امید کرتا ہوں بڑے بھائی کی حیثیت سے آپ میری بات مانیں گے۔ آج کے بعد آپ مولویوں کی جان چھوڑ دیجئے، مولویوں کو گالیاں نہ دیں، مولویوں کو برا بھلا نہ کہیں، جو کر رہے ہیں کرنے دیجئے۔ جن حالات میں وہ مولوی بنے، جس حالات میں انہوں نے مدرسہ پڑھا ہے، جس قسمہ پرسی میں وہ زندگی جی رہے ہیں، جتنی قلیل تنخواہ میں وہ گزارا کر رہے ہیں، وہ جانتا ہے، ان کا رب جانتا ہے۔ قیامت کے اندر حساب ہوگا نا، آپ نے کتنا کمایا کتنا کھایا۔ ہم لوگ جس سے پھنس جائیں گے پیسہ کمانے والے، انہوں نے دنیا سے لیا ہی کچھ نہیں، بس تھوڑا سا، تو اسی کا حساب دینا ہے ان کو، تو شاید جلدی حساب ہو جائے۔ لیکن ہم لوگوں نے جو یہ وتیرہ بنا لیا ہے اور ایک چلن بنا لیا ہے اور ایک فیشن میں آ گیا ہے کہ مولوی کو جب تک گالی نہ دیں دن نہیں گزرتا، یہ بہت بہت زیادہ غلط بات ہے۔ اور دنیا بھر میں یہ خالی پاکستان میں کیا، مولویوں کو تو ہم نے کہیں پر بھی نہیں چھوڑا۔ ابھی یہاں پر ہمارے پاس ویسٹرن نیو یارک کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، تو مولوی صاحب آئے ہوئے تھے، بڑے ینگ تھے، بڑا اچھا سا خطبہ دیا انہوں نے، جامعۃ الازہر سے آئے ہوئے تھے۔ تو ابھی وہ جمعہ پڑھانے کھڑے ہوتے اس سے پہلے جو مسجد کمیٹی کے صاحب نے انہوں نے اعلان کیا کہ آپ لوگ اپنے آس پاس موجود اسکرین پہ دیکھیں، اس پہ QR کوڈ آ رہا ہے۔ یہ جو مولوی صاحب آئے ہیں، یہ دراصل انٹرویو دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں امام کی پوزیشن کے لیے۔ تو اب جتنے لوگ ہیں، 2-2.5 ہزار لوگ تھے، آپ جتنے لوگ ہیں اس QR کوڈ پہ جائیے، کلک کیجیے اور بتائیے انہوں نے خطبہ کیسے دیا۔ اچھا، اب یہ نماز پڑھائیں گے نا، تو اس میں بھی دیکھنا ہے قرات کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ گئی نماز چھکے کے اوپر مولوی صاحب کی بھی اور نمازیوں کی بھی۔ نمازی QR کوڈ میں لگے رہیں گے کہ بھائی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، 2.5 ہزار بندے منصف بن کے ان کی غلطیاں نکالنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور مولوی صاحب نے بیچارے نے کانپتے ہوئے نماز پڑھائی ہوگی کہ کوئی چیز بھول بھال گئے، کچھ غلط ہو گیا، اگر قرات اچھی طریقے سے نہیں ہوئی، تلفظ ادا نہیں ہوا، لہک کے نہیں پڑھایا، تو شاید ریٹنگ کم نہ ہو جائے۔ پھر صاحب یہاں پہ نہیں رکے، انہوں نے بولا کہ آپ لوگ نماز کے بعد مولوی صاحب پیچھے اویلیبل ہوں گے، تو آپ ان سے پوچھیں۔ اور خواتین سے میں اسپیشل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اوپری منزل سے نیچے آ کے مولوی صاحب کا باقاعدہ انٹرویو کریں، پھر ہمیں بتائیے کہ کام کے بندے ہیں یا نہیں ہیں۔ اور بعد میں ہم نے ان کا ایک لیکچر بھی رکھا ہے، وہ بھی سن لیجئے، اور رات میں درس قرآن دیں گے، وہ بھی آ جائیے، اور کل دوپہر کے اندر ہم نے ایک اور لیکچر رکھا ہے، وہ بھی کیجیے۔ دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے بھیا کہ 4 ہزار لوگ ایک چھوٹی سی جاب، کیا جاب دینی ہے آپ نے، 30 ہزار کی، 40 ہزار کی، 50 ہزار کی جاب کے لیے آپ 4 ہزار بندے، ایک بندے کا انٹرویو لے رہے ہیں، اس بندے سے آپ بالکل مزدوری کروا رہے ہیں، غلاموں کی طرح 4 لیکچر لے رہے ہیں، بندہ اتنی دور سے آیا، اس کا آپ نے ان کو ٹکا بھی نہیں دینا۔ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ 4-5 بندے آپ کو شورا میں نہیں ملے کہ مل کے بیٹھ کے آرام سے مولوی صاحب سے بات کر کے ان کے اپائنٹمنٹ کر لے؟ پوری کی پوری عوام کے ساتھ ذلیل کرنا ضروری تھا۔ اور انٹرویو کون لے گا ان کا؟ جن کو خود قل ہو اللہ صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آتی، میرے جیسے نالائق لوگ ان کا انٹرویو لیں گے؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ پاکستان میں بھی یہی ہے، کرپشن کہاں نہیں ہے؟ پولیس والوں کے پاس بھی ہے۔ کرپشن کہاں نہیں ہے؟ ٹیچرز کم کرپٹ ہیں، پولیٹیشنز کم کرپٹ ہیں، بزنس مین کم کرپٹ ہیں، ریڈی چلانے والے کم کرپٹ ہیں، موچی اور کسان کم کرپٹ ہیں۔ کون سا طبقہ ہمارے پاس ہے جہاں پہ برے لوگ نہیں پائے جاتے؟ کون سا طبقہ ایسا ہمارے پاس ہے جہاں پہ جاہل نہیں پائے جاتے؟ کون سا طبقہ ہمارے پاس ایسا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، جو بددیانتی نہیں کرتا، جو خیانت نہیں کرتا؟ مولوی صاحب بیچارے بڑی مشکل سے زندگی کا گزارا کر رہے ہیں، ایک دو اچھے برے ہر جگہ لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ نے پورے معاشرے میں اس پورے کے پورے پیشے کوئی لان تان کا باعث بنا دیا ہے، ایک نشانی بنا دیا ہے کہ جب تک مولوی نہیں بولیں گے ہاں تو وہ تو مولوی ہو گئے نا، اب تو داڑھی رکھ لی، تو اب میں نے داڑھی رکھ لی، زندگی میرا مولوی صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ درس نظامی پڑھا ہوا ہے، لیکن آپ مجھے بھی گالی دیں گے نا تو مولوی بول کے گالی دیں گے اس داڑھی کی وجہ سے۔ کچھ تو شرم کر لیں، کچھ حیا کر لیجئے۔ ان میں سے کسی کی اگر دعا لگ گئی نا، تو میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں گی۔ وہ کہتا ہے کہ جب بندہ بولا کرے نا تو سوچ لیا کرے کہ زبان کی عزت کے اندر کوئی اللہ والا اگر آ گیا تو اپنی آہوں کے حصار میں آپ کی دعائیں راکھ کر دے گا۔ بڑا مشکل جملہ، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے، آپ کو نہیں پسند آئے نا تو نہ بات کیجیے، لیکن پھر مجھ سے ایک وعدہ کیجیے، آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے، اپنے بات نہیں کرنی نا، پھر اپنے نکاح میں نہ بلایا کریں ان کو۔ نکاح میں کسی نہ گلوکار کو بلایا کریں، جو بھانڈ ہوتے ہیں نا، گانے والے، ریپ کرتے ہیں، ریلز بناتے ہیں، یوٹیوبر کو بلا لیجیے گا، انفلوئنسر کو جو پرینکس کرتا ہے نا میاں بیوی بچوں کے ساتھ، اس کو بلا لیا کریں نکاح پڑھانے کے لیے۔ اور ایک وعدہ مجھ سے آپ اور کیجیے، آپ مولوی صاحب کو دے گا لیا لکھ کے مجھے دیجیے اسٹیمپ پیپر کے اوپر کہ جنازہ وہ نہیں پڑھائیں گے۔ جنازہ جو تھیٹر میں ناچنے والی کی آپ دیکھتے ہیں نا ریلز، جنازہ وہ آ کے آپ کی پڑھائے گی یا وہ آ کے پڑھائے گا جو بھی ہوگا بھانڈ۔ تو پھر ان سے جنازہ بھی نہ پڑھائیں، ان سے پھر آپ جمعہ بھی نہ پڑھوائیں، ان سے آپ اپنا نکاح بھی نہ پڑھوائیں، ان کے بعد بچے بھی قرآن شریف پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں نا۔ اتنی آپ کسی شخص سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اس کو اتنی گالیاں بھی دے رہے ہیں، کس وجہ سے؟ وہ کوئی چھوٹا کام کرے تو مسئلہ، کوئی بڑا کام کرے تو مسئلہ، بڑا کام کرے تو بولے آپ دنیا کمانے لگ گئے، چھوٹا کام کریں تو بولے ہم مولوی صاحب روز خیرات کے پیسے مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ بندہ جائے کدھر؟ اسی معاشرے کے اندر ہے نا
اس کو آپ نے پڑھائی کی توجہ نہیں دی. ہم میں سے کتنے بندے ہیں چلیں جی آپ کو مولوی سے دشمنی ہے, ایک بات مان لی کہ یہ طبقہ ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کوئی کتاب پرانی نکالتے ہیں اور کتاب نکال کے بولتے ہیں کہ تمہارے باپ داداؤں نے بولا یہ 400 سال پہلے, اس لیے تم سالے کے سالے ایسے ہو اور تم نے نا یہ کام خراب کیا ہوا ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے کہ کوئی بندہ کوئی کتاب نکالے اور بولے کہ جی انسانوں کے آباء و اجداد میں لوگ جانور کھاتے تھے, تو وہ آ کے بولے جی ذیشان صاحب کیونکہ آپ کے آباء و اجداد 2000-20,000 سال پہلے دوسرے انسانوں کو اور جانوروں کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے تھے تو بھی آدم خور ہیں. وہ بھیا وہ تھے 20,000 سال پہلے, کون تھے کہاں تھے مجھے کیا پتہ, اب ان کا میرے پہ کہاں لاگو کر رہے ہیں. 600 سال پہلے کسی نے کتاب میں لکھ دیا ہے, اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اس وقت پاکستان کا وجود نہیں تھا, ساؤتھ ایشیا میں پتہ نہیں کتنے مسلمان تھے یا نہیں تھے, اسلام آیا نہیں تھا. اب ان کی کتاب کا کوئی ٹکڑا نکال کے آج کے مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ تم لوگ یہ کرتے ہو. کیوں بھائی, کس خوشی کے اندر؟ ایسا ہم نے کہیں پر بھی نہیں کیا. اتنا زیادہ جو بیچاروں کو کرتے ہو تو اس طبقے سے اتنی دشمنی ہے نا, آپ بولیں آج کے بعد کوئی مولوی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا آپ یہ کریں, کوئی مولوی صاحب ہیں ان کے 3 بچے ہیں, آپ تینوں بچوں کی ذمہ داری لے لیجئے. بولیں ایک کو آکسفورڈ بھیجوں گا, ایک کو MIT بھیجوں گا, ایک کو لمس بھیجوں گا. ان کی ذمہ داری میری, بڑے اچھی طریقے سے پڑھا کے ان کو معاشرے کا اچھا فرد بناؤں گا تاکہ اپنے باپ جیسے مولوی نہ بنے. تو کرے نا ہمت, آگے بڑھے. مولوی صاحب کو دکان کروا دیجیے تاکہ وہ بزنس مین بن جائے. مولوی صاحب کو ای-کامرس کا اسٹور کھول دیجیے. مولوی صاحب کی ٹریننگ کرا کے ان کو ڈیٹا سائنٹسٹ بنا دیجیے. آپ نے 1 ٹکا روپیہ نہیں دینا. مولوی صاحب کے گھر میں فاقہ ہے, اس کے باوجود وہ 1 منٹ آپ کی نماز میں لیٹ نہیں آ سکتے ورنہ آپ کو جان سے مار دیں گے. مسجد کی کمیٹیوں میں اتنا زیادہ ہم نے پولیٹیسائز کر دیا ہے, شاید ہی کوئی مسجد یا US میں مجھے ملی ہو جس میں کسی نہ کسی پہ کیس نہ کیا ہوا ہو. آپ لوگ چندے کے پیسے کھا جاتے ہیں, مولوی کمیٹیوں میں آ کے مسجدوں کی پرانا فرنیچر بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور مولوی صاحب کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. 2 سال سے اوپر ریٹینشن کسی مولوی کی نہیں ہے امریکہ کی مسجد کے اندر. یا تو ان کی کوئی اپنی مسجد ہو, کوئی بہت بڑی فالوونگ ہو کہ آپ ان کو نہ ہلا سکیں, پھر ان کا اپنا پاور ہے, وہ آئیں گے 4 گارڈز کے ساتھ, آپ بولیں گے تو آپ کو چماٹ ماریں گے. تو ٹھیک ہے آپ کے لیے کیا گنڈا گردی کی ہوئی ہے, ریلیجن کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. تو ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے, کچھ بھی نہیں. دعا بھٹکے ہوئے ہیں نا تو ان کے لیے دعا کر دیں, ان کی اصلاح کے لیے, اور کچھ نہ کریں. لیکن آج کے بعد میری ٹائم لائن کے اوپر آپ میں سے کسی نے بھی اگر کسی بھی مولوی صاحب کو, کسی بھی فرقے کے, کسی بھی مذہب کے, آپ نے عیسائی پادری کو, آپ نے سکھ کے مولوی صاحب کو, آپ نے ہندو برہمن کے پنڈت کو, کسی بھی ریلیجن کے بندے کو, وہ اپنے خدا کی کر رہے ہیں نا عبادت, اس کو کرنے دیجیے نا. اس کا جذبہ تو سچا ہے, خدا سچا ہے نہیں, وہ ایک الگ بات ہے. کسی کو بھی آپ نے دیا تو کم سے کم آپ میری فرینڈ لسٹ میں تو نہیں ہوں گے. اتنی دکھی بات ہے اور اتنی غلیظ بات ہے کہ نہیں. وہ تمام بیماریاں جو اس میں بتاتے ہیں معاشرے کے ہر پروفیشن میں, ہر لوگوں میں موجود ہیں, ان کو آپ چھوڑ کے ایک ہی بندے کو پکڑ کے اس کے پیچھے تانا زنی شروع کر دیتے ہیں. یہ کہیں سے بھی اچھی بات نہیں ہے, اور اس کا کہیں نہ کہیں اثر ضرور پڑتا ہے. جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہیں, جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتی ہیں, جب آپ ان کا ادب نہیں کرتے نا, تو میرا دوست عبداللہ کہتا ہے زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے. آپ سگریٹ پیتے ہیں, ہمارے باپ دادے مسجد کے سامنے سگریٹ بجھا دیا کرتے تھے, ہارن نہیں بجایا کرتے تھے, مسجد طرف منہ کر کے تھوکتے نہیں تھے, کعبہ شریف کی طرف رک کر کے نہیں تھوکتے تھے. اور آپ لوگ جو چائے کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہیں نا, 5 وقت نماز تو پڑھتے ہیں نا, فجر تو پڑھتے ہیں نا, تو منافق نہیں. آپ کی تو فجر چھوٹ جاتی ہے, آپ کی تو ظہر بھی چھوٹ جاتی ہے, آپ تو باقی نمازیں بھی نہیں پڑھتے, پھر بھی آپ انہیں کے اوپر تنازع نہیں کرتے ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بڑے دکھے دل سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, امید کرتا ہوں تھوڑے کہے کو زیادہ جانیں گے. ہو سکے تو میرے واسطے دعا کیجئے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.